بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ساتھی ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ویری گڈ مارننگ فرام انگلینڈ۔ جناب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے آلریڈی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ۔ میرے پچھلے پروگرام میں جس میں نے یہ کہا تھا کہ جو جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر جو کشمیر کی وادی میں ہو رہا ہے، یہ قومی ذاتی کی جنگ ہے۔ اس کے کچھ اور نام دیے جا سکتے ہیں، لیکن قومی ذاتی کی جنگ نہیں ہے۔ اس پر ایک میرے دوست ہیں، پرانے ساتھی، کمال اقبال میر نام ہے ان کا، سری نگر سے ان کا تعلق ہے۔ بہت پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی 90s میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بیسیکلی انہوں نے ایک سوال کیا، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک قومی ذاتی کی تحریک کیوں نہ بن سکی، کیا وجوہات ہیں؟ وہ پھر تنظن یا معلومات کے لیے، میرے خیال میں تنظن کہا ہوگا، آپ نے اس کو قومی تحریک بنانے کے لیے کیا کیا؟ آپ کا سوال سارا پر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ حملہ کر دیا، اس کے بعد حملہ کر دیا۔ اس کو اس وقت بھی یہ جہاد کے نام پر کیا گیا تھا۔ یہ جہاد نہیں، فساد تھا، ڈاکوں، لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مارے گئے، سینکڑوں کی خواتین کی بے حرمتی ہوئی، ان کو کیا کہتے ہیں ریپ کیا گیا، ان کو کڈنیپ کیا گیا۔ تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا، اور اس کو جب بھی انہوں نے بات کیا، یہ جموں کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے سیاسی مسئلہ بنا کر پیش نہیں کیا، یہ مسئلہ انہوں نے مذہبی بنا دیا، اور لوگوں کے ذہن میں بچپن سے کوٹ کوٹ کر یہ بات بھری کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہماری قوم جو ہے مسلمان ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ تو جب ہم بھی بچے تھے تو ہمارے بھی ذہنوں میں یہ کوٹ کوٹ کر بات بڑھی جاتی تھی، کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو یہ ہوا کہ جب میں یہاں پر انگلینڈ میں آ گیا، تو یہاں پر آ کر عقل و شعور آئی تھوڑی سی، تو ہمیں پتہ چلا کہ مذہب کیا ہے، اور قوم جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے جائیں تو 65 میں بھی جہاد کے نام پر ہی وہاں پر انہوں نے جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں وہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ یہاں سے کہ خواہ مقبول بٹ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ بھی سری نگر کو آزاد کرانے کے لیے، کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جاتے تھے۔ وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں وہ یہ آزاد ہے، کہ پاکستان آزاد ہے۔ تو ایک مذہب کا رنگ جو ہے نا، یہ جات کا نام رنگ جو ہے وہ اس میں کافی نمایاں تھا ہر جگہ پر، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ نیشنلزم کا نام سیکولرزم کا نام لیتے تھے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو وہ اس کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے تھے جو ہندوستان کے پاس تھا۔ تو مسئلہ چلتا آیا، جب پاکستان کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، بھرپور جنگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پروکسی جو پالیٹکس ہے، یہ پروکسی جنگ ہے، وار ہے، اس کو شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے پھر جے کے کا بھی رول آتا ہے۔ پھر ہمیں آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمارا کیا رول تھا، ہمارے اس کو جو رہنما تھے، لیڈر تھے، مقبول بٹ تو نہیں تھے، پر امان اللہ خان تھے، اور ان کا کس کے ساتھ کیا کیا تعلق تھا وہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنوینلی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اسٹرگل ہے۔ وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیکولر ہے، یہ اسٹرگل ہے، تو ہم تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس وقت یہ یاد رکھیں کہ یہ زوم اس وقت نہیں تھا، اسکائپ اس وقت نہیں تھا، یہ موبائل فون اس وقت نہیں تھے، یہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پر آپ کا چیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ صورتیں موجود نہیں تھیں۔ ٹیلیفون بھی بہت کم ہوا کرتے تھے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو موڈ آف کمیونیکیشن ڈفرینٹ تھا اور بہت کم تھا۔ اس وقت ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ باتیں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ فون کرنا بھی آسان نہیں تھا، فون جو ہوتے بھی تھے وہ اتنے آسانی سے نہیں ہوتے تھے، کافی مسائل ہوتے تھے لوگوں کے لیے وہاں پر بھی، اور مہنگے بھی بہت تھے۔ تو بہرحال یہ اس کو جب پیش کیا گیا، جے کے لیف والوں نے کہا کہ یہ سیکولر موومنٹ ہے، لیکن سیکولر موومنٹ ان کو سیکولرزم کی اے بی سی بھی نہیں آتی تھی جو میدان میں تھے۔ شاید کچھ لوگوں کو آتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، یہ کچھ میں کافی اچھے لوگ بھی تھے، سوچ رکھنے والے لوگ بھی تھے جن کو سوچ آتی تھی سیکولرزم کیا ہے،
ان کو آہستہ آہستہ نکال دیا گیا، ان کو کسی کا ایجنٹ، کبھی کسی کا ایجنٹ کہہ کے نکال دیا گیا۔ تو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ JKLF کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے دوسری مذہب کے نام پر دوسری تنظیموں کو لانچ کر دیا گیا، عسکریت بھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو دوسرے لفظ میں ساری کی ساری جو موومنٹ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کے پاس بندوقیں زیادہ تھیں، پاکستان کی پرووائڈ کی ہوئی، اور جن کے نام پر، یعنی مذہب کے نام پر جو کام کر رہے تھے، مذہب کو انہوں نے جا کر کیا۔ اور جو پنڈتوں کے ساتھ ہوا اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ JKLF کا رول نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو فائٹ ہو رہی ہے کشمیر میں، جو خون بہہ رہا ہے، جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، یا جو بھی ظلم تشدد ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی جنگ جو ہے وہ کشمیر میں لڑ رہا ہے۔ تو جب ہمیں تھوڑا سا شعور آیا تو ہم نے کہا بھی یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سیکولر موومنٹ نہیں ہے، کشمیر جو ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ نعرہ دیا کہ یہ کشمیر سب کا ہے، جموں کشمیر سب کا ہے، لیکن مذہب اپنا اپنا ہے۔ میں نہ اپنا مذہب چینج کرتا ہوں، نہ کسی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے مذہب چینج کرے، نہ میں کسی کے مذہب میں دخل دیتا ہوں، نہ کسی کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ میرے مذہب میں دخل دے۔ دوسرے لفظوں میں مذہب از اے پرسنل میٹر۔ اگر کسی کی مرضی ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق بات کرے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اختیار نہیں دیا کہ میں بندوق اٹھاؤں یا لاٹھی اٹھاؤں اور ان کو ماروں، کہوں بھئی اس طریقے سے نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے والوں کو بھی کئی انداز ہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر۔ پھر ہم نے اس کی سیکولر بنانے کی کوشش کی، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ آلریڈی جو بیج تھا نفرت کا وہ بو دیا گیا تھا، لوگوں کو مار کر مذہب کے نام پر بھگا دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ یہ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، بھئی ایک سردار جی نے کہا بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، میں اس حد تک تو ٹھیک ہے، میں بھی آزادی چاہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا یہاں پر میرے لیے پرابلم آ جائے گا۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے بھئی شریعت محمدی یا لا الہ الا اللہ، تو پھر جو ہے نا میں تو سکھ ہوں، میرا گرو نانک یا ہم سکھ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو مذہب کے نام پر جو ہے نا ہمیں گمراہ کیا گیا، اور اب بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ گمراہ ہونا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ ہماری جو مراد ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ قوم سے مراد مسلم قوم۔ مسلم قوم اس سینس میں نہیں ہے۔ اگر یہ مسلم قوم اگر ایک ہوتی تو 57 ملک نہ ہوتے۔ آج کل جو نیشن سٹیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں جو ہمارے اسکالر تھے یا جو بھی کہہ رہے ہیں، ان کو جان بوجھ کر یا گمراہ کرنے کے لیے ہمیں یہ کہہ دیا گیا یعنی مذہب جو ہے نا، یعنی اسلام تو ٹھیک ہے مذہب ہے، لیکن مذہب کے نام پر قوم بنتی ہے۔ اگر مذہب کے نام پر بنتی تو عرب میں اتنی قومیں کیوں اتنے ملک ہیں؟ پھر کہیں گے جی وہ جی یہود و نصارہ نے سازش کی اور بنا دی۔ یہ تو آپ کا نارمل طریقہ ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو کہا جاتا تھا کہ مذہب کے لیے کہ اس وقت جو آیا کرتے تھے پیغمبر، وہ ایک خطے کے لیے آیا کرتے تھے، ایک قوم کے لیے یا ایک بستی کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس سینس میں قوم لوط کہا جاتا تھا۔ یہ قوم لوط جو ہے کو آپ جانتے ہیں کہ جو اس کو آپ ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر آباد تھی۔ تو وہ ایک مخصوص علاقہ تھا، جبکہ اسلام جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، آخر قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسلام ہو گئے تو ایک قوم کا ایسا بن گئے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے اس جو پہچان ہے نا، جو تشریح کی گئی ہے وہ غلط تھی۔ تو ہم نے اس کو جب سے کوشش کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہماری اسٹرگل جو ہے سیکولر اینڈ لبرل ڈیموکریٹک آئیڈیلس کے لیے ہے، پرنسپلس کے لیے ہے، اکوالٹی فار آل، جسٹس فار آل۔ یہ نہیں کہ ایک سکھ ہے یا ہندو ہے یا پنڈت ہے یا کوئی بھی ہو رہا ہے، ڈوگرا ہے، بدھسٹ ہے، تو اس کو ہم ڈفرینٹ ٹریٹ کریں گے جسٹ بیکاز وہ ہمارے اسلام کو نہیں مانتا۔ اگر وہ جموں کشمیر کا سٹیزن ہے تو ہی شوڈ بی اور شی شوڈ بی ایبل ٹو انجوائے آل دی ڈیموکریٹک رائٹس۔ یہ ہم نے کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے کوشش کی تو کہہ دیا گیا کہ شبیر چودھری بھی غدار ہو گیا، اور یہ غداروں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ تو اقبال میر صاحب یہ نہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ میں نے کئی بار دوستوں کو کہا ہے، نیرلی 73 یا 4 میری بکس اینڈ بکلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو 45 آڈس جو ہے نا وہ تو بکس ہیں میری، پراپر بکس جو ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم سیکولرزم نہیں چاہتے، کسی بھی جگہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یونائٹڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ
سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک جموں کشمیر نہیں چاہتے. الزام لگانے والے تو ہر روز مجھے نیا الزام دے کر آ جاتے ہیں. کبھی کبھی میں بھی جذبات میں آ کر سمجھیں پیش کرنا شروع کرتا ہوں یا کلیریفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہوں. مے بی دیٹ از رانگ اپروچ. تو اقبال میر صاحب ہماری جو اسٹرگل تھی اس کی بنیاد غلط تھی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بھی تکلیف اٹھائی, آپ بھی بیکار ہوئے, ابھی بھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اسٹرگل میں اور میری اسٹرگل میں کچھ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ میں ٹوٹلی سیکولر سوسائٹی چاہتا ہوں, جس میں مذہب کا رول صرف ریاست کا رول جو ہے نا مذہب کا اس کو تلق نہیں ہونا چاہیے. ریاست ہم سب کی ہے, جموں کشمیر ہم سب کا ہے, اور پالیٹکس جو ہے نا وہ اس کی بنیاد جو ہے نا مذہب پر نہیں ہونی چاہیے, یہ سیکولر بنیادوں پر ہونی چاہیے, یہ سیاسی اصولوں پر ہونا چاہیے. اور ہمارا جو ریاست ہے وہ سب کی ہے, مذہب اپنا اپنا ہے. آپ اپنے طریقے سے جس کو سمجھتے ہیں وہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں, آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی اپروچ ہے. میری اپروچ یہی ہے. اور اس وقت بھی جب ہم ملا کرتے تھے پنڈی اسلام آباد میں, اعظم انقلابی صاحب بھی تھے, آپ نے یہ بھی بڑی کوشش کی تھی کہ میں معاذ آزادی کا حصہ بن جاؤں, لیکن میری اور آپ کی سوچ ملتی نہیں تھی. وہ اس وقت آپ جے کے لیفٹ میں تھے, لیکن آپ کی سوچ جو وہی تھی جو معاذ آزادی کی سوچ تھی. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیکولر اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ جن لوگوں نے یہ شروع کی تھی اسلام آباد والوں نے, ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. دے آر فائٹنگ اسٹرگل, جو لڑائی جو ہے دو قومی نظریے کی جسٹیفکیشن فار دی پارٹیشن آف انڈیا وہ پیش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جنگ جو ہے کشمیری کو لڑایا جا رہا ہے, ان کی قربانی دی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, پارٹیشن آف انڈیا کی جو جسٹیفیکیشن تھی, ہم تو یہ کہتے تھے کہ نہیں غلط تھی, لیکن جو آج کا جو ہندوستان میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کو کتنی ویڈیوز میں دیکھا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پراپیگنڈا. ابھی انہیں کل میں نے دیکھی ہے ٹویٹر پر, مسلمانوں کو کچھ مسلمانوں کو لیمپ پوسٹ کے ساتھ باندھ کر لاٹھیاں ماری جا رہی ہیں, پولیس والے دیکھ رہے ہیں, اور سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جسٹیفکیشن آف پارٹیشن آف انڈیا کہ مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے, تو وہ تو مودی گورنمنٹ بھی پوری کر رہی ہے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, یہ تو ہوتا رہے گا. تو اگین آئی وڈ سے کہ اگر آپ نے جموں کشمیر کو انٹیکٹ رکھنا ہے, اسٹیٹ رکھنا ہے, اس کو یونائٹ کرنا ہے, دیٹ کین اونلی بی ڈن آن اس پرنسپل. یہ سیاسی اسٹرگل ہے. اگر جب مذہب کو لے آئیں گے تو پھر آپ کا مذہب شاید مسلک مجھ سے مختلف ہوگا, شیعہ مختلف کہیں گے, وہابی مختلف کہیں گے, دین وہ لڑائی جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچے گی, وہ تو گاؤں گاؤں میں جائے گی, قصبے قصبے میں جائے گی. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور بھی لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں یا تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو سننے کے لیے تیار ہوں, پرووائڈیڈ آپ گالیاں نہ دیں. اوکے, اللہ حافظ, ہماری طرف سے خدا حافظ, اینڈ لک آفٹر یور سیلف.